پروردگار عالم کو تمام مذاہب کے ماننے والے مانتے ہیں۔ ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اسی خدائے واحد کے ماننے والے ہیں، اسی خالق کو مانتے ہیں، اسی کی پرستش کرتے ہیں، توحید کے قائل ہیں اور کوئی شرک نہیں کرتے۔ جہاں اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں، وہاں پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس خدا کے ساتھ اوروں کو خدا بنا لیتے ہیں اور اس طرح سے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ سب سے بڑی صفت جو خدا کی بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خالق ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں۔ لیکن جب ہم لفظ خالق استعمال کرتے ہیں تو کیا ہمیں اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے یا نہیں؟ خالق کے بارے میں ممتاز مفتی صاحب نے اپنی ایک کتاب تلاش میں ایک بات واقعہ بیان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے، میں تو چونکہ سائنس کا طالب علم تھا نہیں، انہوں نے کہا جب سب سے پہلے میں سر جیمس کی کتاب پڑھی اور جس میں اس کائنات کے بارے میں سب کچھ کہا گیا تھا کہ یہ کتنی عظیم کائنات ہے اور کس طرح سے اس میں ایک سے ایک چیز جو ہے وہ گندھی ہوئی ہے اور ایک نظم و ضبط کے تحت قائم ہے، تو پہلی دفعہ میں خدا کی عظمت کا قائل ہوا۔ اور میں نے کہا کہ ہم یہ نعرے تو لگاتے ہیں کہ خدا سب سے بڑا ہے، لیکن حقیقتاً خدا کی عظمت اور بڑائی کا قائل ایک سائنسدان ہو سکتا ہے، ہم لوگ نہیں۔ اسی طرح سے خدا کے خالق ہونے کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا اور بہت کچھ لکھا جائے گا، لیکن جو کلام اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ ہم وہ سب کچھ تو پیش نہیں کر سکتے، البتہ ایک اقتباس پیش کرتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا کے خالق ہونے کے کیا معنی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور پوری دنیا کو چیلنج ہے چند سوالات کی صورت میں کہ کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالش سے کی اور زمین کی گرد کو پیمانے میں بھرا اور پہاڑوں کو پلروں میں وزن کیا اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا؟ کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ اس نے کس سے مشورت لی ہے جو اسے تعلیم دے اور اسے عدالت کی راہ سجھائے اور اسے معرفت کی بات بتائے اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے؟ اور دیکھ، قومیں ڈول کی ایک بوند کی مانند ہیں اور ترازو کی باریک گرد کی مانند گنی جاتی ہیں۔ دیکھ، وہ جزیروں کو ایک ذرے کی مانند اٹھا لیتا ہے۔ لبنان ایندھن کے لیے کافی نہیں اور اس کے جانور سوختنی قربانی کے لیے بس نہیں۔ سب قومیں اس کی نظر میں ہیچ ہیں، بلکہ وہ اس کے نزدیک بطالت اور ناچیز سے بھی کم تر گنی جاتی ہیں۔ پس تم خدا کو کس سے تشبیہ دو گے اور کون سی چیز اس سے مشابہ ٹھہراؤ گے؟ تراشی ہوئی مورت؟ کاریگر نے اسے ڈھالا اور سنار اس پر سونا مرتا ہے اور اس کے لیے چاندی کی زنجیریں بناتا ہے، اور جیسا تہی دست ہے کہ اس کے پاس نظر گزراننے کو کچھ نہیں، وہ ایسی لکڑی چن لیتا ہے جو سڑنے والی نہ ہو۔ وہ ہوشیار کاریگر کی تلاش کرتا ہے تاکہ ایسی مورت بنائے جو قائم رہ سکے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا یہ بات ابتدائی سے تم کو نہیں بتائی گئی تھی؟ کیا تم بنائے عالم سے نہیں سمجھے؟ وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے اور اس کے باشندے ٹڈیوں کی مانند ہیں۔ وہ آسمان کو پردے کی مانند تانتا ہے اور اس کو سکونت کے لیے خیمے کی مانند پھیلاتا ہے، جو شہزادوں کو ناچیز کر ڈالتا اور دنیا کے حاکموں کو ہیچ ٹھہراتا ہے۔ وہ ہنوز لگائے نہ گئے ہوں گے، وہ ہنوز بوئے نہ گئے، ان کا تنا ہنوز زمین پر جڑ نہ پکڑ چکا کہ وہ فقط ان پر پھونک مارتا ہے اور وہ خشک ہو جاتے ہیں، اور گردباد ان کو بھوسے کی طرح اڑا لے جاتی ہے۔ وہ قدوس فرماتا ہے تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا؟ اپنی آسمان آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے، وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ یہ پروردگار کے خالق ہونے کا مختصر سا ایک تعارف تھا کہ یہ ساری کائنات اس کی ہے، اور یہاں پر ایک سائنسی حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ محیط زمین پر بیٹھا ہوا ہے، کہ اس زمانے میں جبکہ لوگ زمین کو چوکور سمجھتے تھے اور چپٹا سمجھتے تھے، اس کو ایک محیط کی شکل میں، ایک دائرے کی شکل میں پیش کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ ساری کائنات خالق نے بنائی۔ کون ہے ایسا جو کہ بنانے والا ہو؟ ظاہر ہے کہ کوئی ایک بھی چیز تو بنانے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم جو کچھ بناتے ہیں ہم تمام کسی نہ کسی مواد سے بناتے ہیں۔ میٹیریل پہلے سے موجود ہوتا ہے اور ہم اسے شکل دیتے ہیں، لیکن اس خالق نے اس مادے کی بھی تخلیق کی اور اس کے بعد اسے ایک شکل دی، اور ایسی خوبصورت شکل دی کہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مربوط طریقے سے
ربط قائم رکھے ہوئے ہے۔ اب ایسے خدا کے مقابلے پہ کوئی خدا پیش نہیں کیا جا سکتا، ایسے خدا کو کسی کے مشابہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کسی کو اس کے مشابہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کیونکہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ میرا بنایا ہوا ہے، تو سوال یہ ہے کہ آپ کو کس نے بنایا؟ وہ خود تو دنیا میں آ نہیں گیا، کسی نہ کسی نے اسے کو پیدا کیا ہی ہوگا، تبھی وہ اس دنیا میں آیا ہوا ہے۔ تو ہر مخلوق ہے لیکن خالق صرف ایک ہے۔ یہ وہ عقیدہ تھا جو یہودیوں کا یہاں رائج تھا، مروج تھا، اور جسے وہ مانتے تھے اور اس کے لیے لڑتے تھے، اور آج تک وہ اتنے ہی موحد ہیں کہ وہ ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں، کیونکہ انہیں حکم یہی دیا گیا تھا کہ سنو اے تمام بنی اسرائیل کے لوگوں، سنو کہ ہمارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے۔ خدا واحد کو ماننے والی قوم، انہی کے درمیان ایک شخص نے جو اسی قوم سے تعلق رکھتا تھا یہ بات پیش کی اور کہا کہ ابتدا میں خدا کا نور موجود تھا یا کلمہ موجود تھا، اور وہ خدا کے ساتھ تھا، وہ خود خدا تھا، اور یہ ساری کائنات اس کے ذریعے سے وجود میں آئی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو وجود رکھتی ہو لیکن اس کے وسیلے سے نہ بنی ہو۔ یہ ایک بہت بڑا بھید تھا، کیونکہ یہاں پہ جو لفظ وسیلہ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ جس ذریعے سے بنائی گئی ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ کوئی اور مواد ہے، بلکہ جب بھی کوئی خالق، کوئی بھی آدمی، کوئی بیٹھا ہوا کوئی چیز تصویر بناتا ہے تو تصویر سب سے پہلے اس کے ذہن میں آتی ہے، اس کا وہ خاکہ تیار کرتا ہے اور اس خاکے کے مطابق اس چیز کو بناتا ہے۔ اگر اس کے ذہن میں پہلے سے کوئی تصویر نہ ہو تو کبھی شاہکار نہیں بن پاتا، وہ اس پہ برسوں سوچتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تصویر بنانے میں چند منٹ ہی لگے، لیکن سوچا اس نے اسے برسوں ہوتا ہے۔ وہ جیسے ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 80 برس کے ہو گئے تھے اور ان سے کسی نے کہا کہ آپ 5 منٹ کے اندر مسیح کا تعارف پیش کریں۔ جب انہوں نے تعارف پیش کیا تو لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ اخبار کے ایک نمائندے نے بعد میں ان سے پوچھا کہ صاحب آپ کو یہ 5 منٹ کا تعارف تیار کرنے میں کتنی دیر لگی؟ انہوں نے کہا 80 برس لگ گئے، یعنی پوری زندگی اس کے بارے میں سوچا اور آج 5 منٹ میں وہ بات کہہ سکتا۔ اسی طرح سے پروردگار عالم نے اس کائنات کو صدیوں سوچا ہوگا اور تب کہیں جا کے یہ کائنات بنائی، لیکن وہ جو صدیوں سوچا ہے، وہ جو مصور کے ذہن میں ایک خاکہ ہوتا ہے اس کے مطابق بناتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ وہ خاکہ خدا کے ذہن میں کیا تھا، وہ ماڈل کیا تھا جس کو سامنے رکھ کے اتنی خوبصورت اور مربوط کائنات بنائی گئی کہ اس کی ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، اس کو ذرا سی ہٹانے کی کوشش کریں تو تمام کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ کہ وہ کون سی ایسی معقولیت تھی، کون سی وہ ریزننگ تھی، کون سی وہ عقل تھی، کون سی وہ توجیہ تھی جس کو سامنے رکھ کر خدا نے یہ سب کچھ کیا۔ کلام اللہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ توجیہ، وہ تصویر جس کو سامنے رکھ کے خدا نے یہ کائنات بنائی، اتنی خوبصورت سی کائنات، وہ تصویر مسیح کی تھی۔ کہ وہ ذہن میں جو خاکہ تھا، جو خیال تھا، وہ مسیح تھا جس کو سامنے رکھ کے خدا نے یہ ساری کائنات بنائی۔ تو خالق کے ذہن سے آپ اس کی تصویر کو الگ نہیں کر سکتے جو اس کے ذہن میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وہ جو خاکہ ذہن میں تھا، وہ جو کلام ذہن میں تھا، وہ جو خیال تھا، جو تصور تھا، وہ جو لاگاس تھا، وہ الگ نہیں ہو سکتا۔ اسی کے وسیلے سے یہ ساری کائنات وجود میں آئی ہے۔ تو وہ خدا جو آسمان کو تانتا ہے، جو زمین کو پھیلاتا ہے، جو سورج کو نکالتا ہے، چاند کو نکالتا ہے، ستارے بناتا ہے، یہ ساری کائنات اور ملکی ویز اور کہکشائیں اس نے کروڑوں اور اربوں کے حساب سے پھیلا رکھی ہیں۔ کتنا عظیم خدا ہے وہ، اور کتنا عظیم ہے اس کا یہ تصور۔ لیکن کلام اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات اس کی نظر میں ایک ذرے کے برابر ہے، کیونکہ یہ ساری کائنات یہ اس خیال کی پوری تصویر نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک مصور تصویر بناتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ تصویر بنانے کے بعد وہ مصور کام چھوڑ دے۔ اگر وہ مصور کو یقین ہو جائے کہ یہ میں نے پوری بنا لی ہے تصویر، جو میں کہنا چاہ رہا تھا، تو وہ مصور ہی چھوڑ دے، فوراً ہی اپنے ہاتھ توڑ دے کہ اب میں آئندہ کچھ نہیں بناؤں گا۔ لیکن وہ لگا رہتا ہے کیونکہ وہ پورے خیال کی تصویر پیش نہیں کر پاتا، اس کی عکاسی نہیں کر سکتا۔ تو پورا خیال مسیح ہے جس کی پوری عکاسی نہیں ہو سکتی، اور وہ مسیح خود اپنی جگہ پر خالق ہے۔ کیونکہ وہ جو خیال ہے
وہ خیال ہی تصویر بناتا ہے. اگر خیال نہ ہو تو تصویر نہیں بنتی. مصور بھی نہیں بنا سکتا جب تک خیال ذہن میں نہ ہو. اسی کے سہارے وہ سب کچھ کرتا ہے. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مسیح نہیں ہوتے تو یہ خدائی نہیں ہوتی، یہ کائنات نہیں ہوتی، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کوئی رنگینی نہیں ہوتی. اس کے ادنا سے نمونے آپ نے اپنی زندگی میں پیش کیے. ایک آدمی ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، آپ نے ہاتھ لگا کے اس کی آنکھیں اس کو لوٹا دی. ایک آدمی سنتا نہیں ہے، اس کے کانوں میں انگلیاں ڈالی اور اس کے کان سننے لگ گئے. گونگا ہے، بولتا نہیں ہے، آپ نے اس کی زبان چھوئی اور وہ بولنے لگ گیا. یہ آپ نے کچھ ادنا سے نمونے پیش کیے اپنے خالق ہونے کے، کہ یہ بتایا کہ یہ ہے بالکل اسی طرح سے جیسے کہ خدائے واحد ہے اور اس خالق کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح سے خالق ہونے کے ناطے سے مسیح کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا. ہم محاورتاً تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب فلاں اس کتاب کا خالق ہے، فلاں اس شاعری کا خالق ہے، اس چیز کا خالق ہے، لیکن حقیقتاً کوئی خالق نہیں. خالق صرف ایک ہی ہے، اور وہ خالق جس نے ساری کائنات کو بنایا اور سنبھالے ہوئے ہے اور سنبھالتا رہتا ہے. کبھی کبھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ مصور جب تصویر بنا لیتا ہے تو وقتاً فوقتاً اس تصویر کو دیکھتا بھی ہے اور پھر سوچتا ہے کہ ابھی اس میں کسی چیز کی کمی تو نہیں رہ گئی. وہ اس کو واپس دیکھتا ہے. تو یہ مصور واپس آ کے اپنی اس کائنات کو دیکھے گا اور اس میں جہاں کہیں بھی کوئی خامی دکھائی دے گی کہ اس کی غیر حاضری میں جو لوگوں نے اپنی طرف سے اصلاح کرنے کی کوشش کی اور تصویر بگاڑ کے رکھ دی، تو وہ ساری اصلاحات کو ختم کر کے اپنی اس شکل پر بنائے گا جس شکل پر ہے. اس لیے اس کو کہا گیا ہے ایک نئی زمین ہوگی، ایک نیا آسمان ہوگا، ایک نئی کائنات ہوگی جس میں سب لوگ رہیں گے. تو وہ خالق آنے والا ہے. اگر کہیں اس کی تصویر میں کچھ ٹیڑھ ویڑھ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے جب وہ آئے تو ہم اگر اپنی جگہ پر ہوں اور صحیح کام کر رہے ہوں تو پھر شاید ہمیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا جائے گا، لیکن اگر ہم اپنی جگہ پر نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں ہٹا دیا جائے گا. تو اس سے پہلے کہ وہ خالق آئے اور اپنی اس تصویر کو دیکھے کہ اس تصویر میں اس کی غیر حاضری میں کس نے کیا کچھ کر دیا، ہم کیوں نہ اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائیں، اور تاکہ اس دن ہمیں شرمندگی کا منہ نہ دیکھنا پڑے.